سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے اوپر تلاوت کی. ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اسی سورت کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس تیار کر کے رکھا. ہمیں سے انسان کی خواہش ہے کہ ہم کو جنت میں جانا. جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جنت کی تعریف نہ میں اپنے زبان سے جنت کی تعریف کر سکتا ہوں، نہ کوئی انسان، نہ کسی قلم میں وہ طاقت ہے کہ جنت کی تعریف لکھ سکے، جنت کی منظر کسی کر سکے. پیارے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت، جنت ایسی جگہ ہے نہ کسی آنکھ نے آج تک جنت کو دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے آج تک جنت کی تعریف کو سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل و دماغ میں ہی جنت کا خیال آیا. جنت ایسی جگہ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہماری سوچوں سے بالاتر ہے، وہ ہمارے خیالات سے اونچی جگہ ہے. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی جنت بنا کے رکھا ہے، کوئی انسان اس کو جانتا نہیں. جنت کی کشادگی کا اگر کشادگی کی اگر بات کریں، جنت کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی چوڑی ہوتی ہے. ایک چھوٹی مثال میں دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری میں جنت
کتنی بڑی جنت ملے گی. انسان جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم میں جانے والے کچھ گنہگار مسلمان ہوں گے، گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے. روزانہ جہنم سے نکلتے رہیں گے اور جنت میں جاتے رہیں گے. سب سے آخری میں جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا گنہگار مسلمان ہے. سب سے آخری میں جو جنت میں جائے گا، سب سے بڑا گنہگار مسلمان، جہنم میں سزا پانے کے بعد اس کلمے کی وجہ سے، اس توحید کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں جائے گا. تو کتنی بڑی جنت ملے گی اس کو. پیارے نبی نے فرمایا یہ دنیا جتنی بڑی ہے اتنی ہی 10 گنا بڑا کر اس کو جنت میں لگا دیا جائے گا. یہ دنیا جتنی بڑی ہے وہ صرف ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، بلکہ 10 گنا بڑھا کر جنت میں اس آخری جنتی کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جنت میں دیا جائے گا. تو اندازہ لگائیے جنت کتنی چوڑی جگہ، جنت کتنی خوشحالی جگہ ہے. حضرات گرامی، جنت میں اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے. جنت میں درجے کتنے درجے ہیں؟ جنت میں 100 درجے. ان فی الجنت 100 درجہ. پیارے نبی نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے نہیں. پہلے درجے سے دوسرا درجہ ہے کوالٹی کا، دوسرے درجے سے تیسرا درجہ ہے کوالٹی کا. جتنا اوپر جائیں گے اتنی کوالٹی والی جنت ملے گی. جتنی نیکیاں آپ کے پاس ہوگی اتنا اونچا درجہ، اتنا اونچا کلاس آپ کو ملے گا جنت میں. ویسے ہی سب سے اونچی جنت کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے. یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچی جنت ہے. جنت الفردوس سے بھی ایک اونچا مقام ہے، اس کا نام ہے وسیلہ. اس کا نام وسیلہ. ہر نماز، ہر اذان کے بعد کی دعا میں ہم وسیلے کا سوال کرتے ہیں. آج محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. یہ وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا وہ اونچا مقام ہے جو صرف اللہ کے نبی کو ملے گا، کسی انسان کو نہیں ملے گا. اور جنت الفردوس سے بھی اونچا درجہ ہے. اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک فاصلہ کتنا ہے؟ کتنی دوری ہوتی ہے؟ جتنا زمین سے لے کر آسمان تک دوری ہے. پیارے نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ زمین پہ بیٹھ کے جیسے آسمان کے تاروں کو جتنا دور دیکھتے ہی جنت کا پہلے درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ اور اتنی دوری ہوگی. ویسے ہی دوسرا درجہ، ویسے ہی سب درجے. آپ اندازہ لگائیں کتنی اونچی جنت ہے، کتنی عالی شان جنت اللہ تعالیٰ ایمان والے اور عمل کرنے والوں کے لیے بنا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ جنت میں 8 دروازے ہیں. اب دروازوں کا مطلب اپنے گھروں کے دروازوں کا تصور بتائیے. جنت کے دروازے بہت بڑے، بہت لمبے، کئی سال لگے گا دروازے کے اس کونے سے اس کونے تک جانے گا. تو جنت کا دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہیں. اور فرمائے کہ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. نماز کے اوپر الگ دروازہ. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو آدمی جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو آدمی زیادہ صدقہ و خیرات میں دل کھولنے والا، جیب کھولنے والا، ہاتھ کھولنے والا ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو آدمی زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا اس کو باب الریان سے اندر بلایا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ہر نیکی میں آگے نہیں ہوتا. کوئی نماز میں آگے ہے تو صدقے میں پیچھے، کوئی صدقے میں آگے ہے تو نماز میں پیچھے. اس طریقے سے ہر
اس کو اس دروازے سے اندر بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی دنیا میں ہے جو اتنا نیک ہو کہ ہر دروازے سے اسے اندر بلایا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجو ان تکون منہم ابو بکر، مجھے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے ہر دروازے سے اندر بلائے گا۔ یہ صدیقی کردار کے حامل لوگوں کے لیے نصیب کی بات ہے۔ صدیقی کردار کسے کہتے ہیں؟ جو ہر نیکی میں آگے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر نیکی میں آگے رہتے تھے۔ آپ اور میں ہر ایک کوشش کریں ہر نیکی میں آگے رہے، ہر دروازے سے ہمیں اندر بلایا جائے۔ حضرت گرامی ایک مجلس بیٹھی ہوئی، پیارے نبی کا زمانہ، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، بتاؤ جی آج تم میں سے کون روزہ رکھا ہے؟ روزے کا مطلب نفل روزہ، رمضان ہوتا تو سوال کرنے کے بعد آج تم میں سے کون نفل روزہ رکھا ہے؟ سب خاموش بیٹھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ کے نبی آج میں نفل روزہ رکھا ہوں۔ پیارے نبی نے دوسرا سوال کیا، بتا آج تم میں سے کون کسی کو مہمان نوازی کیا ہے، کسی کو بلا کے کھلایا ہے، اپنے دسترخوان پہ بٹھایا ہے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ کے نبی میں آج مہمان نوازی بھی کیا ہوں۔ تیسرا سوال آپ نے کیا، بتاؤ آج تم میں سے کون بیمار کرسی کیا ہے، کسی پیشنٹ کے پاس، کسی بیمار کے پاس گیا ہے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ کے نبی آج میں بیمار کرسی بھی کیا ہوں، عیادت المریض بھی کیا ہوں۔ چوتھا سوال آپ نے کیا، بتا آج تم میں سے کون جنازے میں حاضری کیا ہے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کے نبی آج میں جنازے میں بھی حاضری دیا ہوں۔ پیارے نبی نے صرف 4 سوالات کیے۔ اگر 40 سوالات نہیں کرتے تو ان 40 نیکیوں میں بھی حضرت ابوبکر صدیق پیش ہوتے اور آگے ہوتے۔ اللہ کے نبی نے 4 سوالات کے جوابات سن کر فرمایا، مجتمع هذه الخصال في يوم في رجل الا دخل الجنہ۔ یہ 4 اوصاف، یہ 4 نیکیاں جس آدمی کے اندر بھی ایک دن میں جمع ہو جائے، الا دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے۔ مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے، نیکیوں کو تلاش کر کے کرنا ہے، نیکیوں کو ڈھونڈ کے کرنا ہے۔ کیسی کیسی نیکیاں ہیں، کیسے تلاش کرنا ہے، نیکیوں کے میدان میں ہر قدم آگے بڑھنا ہے۔ تو جنت کس کے لیے ہے؟ جو نیکیوں کو ڈھونڈ کے کرتا ہے، نیکیوں کے تلاش میں رہتا ہے۔ میں کون سا کام کروں جو مجھے جنت میں لے جائے، کون سا کام مجھے جہنم سے دور کرے؟ صحابہ کی ہمیشہ یہی طلب ہوتی تھی، دلنی علی عمل۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ سوال کیسا ہے؟ ایسا عمل بتائیے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ یہ فکر میرے اندر اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھلا جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آخری بار جنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، فاستفتحوا، اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، دستک دوں گا۔ اندر سے رضوان نامی جنت کا نگران فرشتہ ہے، جنت کا فرشتہ رضوان، وہ پوچھے گا کون ہے آپ؟ پیارے نبی فرمائیں گے، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا، بِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِكَ، مجھے اسی بات کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے۔ معلوم یہ ہوا جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں مہمان نوازی کس سے شروع ہوگی؟
مہمان نوازی سب سے پہلے جنت میں مچھلی سے ہوگی۔ اب یہ آپ کی بھی جو مچھلی کا شہر ہے، مچھلی میں بہت ہی فیمس ہے، آپ لوگ مچھلی کو بڑے مزیدار انداز میں کھاتے ہوں گے، تو جنت میں سب سے پہلے جس غذا سے شروعات مہمان نوازی کی جائے گی، پیارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مچھلی کا کلیجہ اور بیل کا گوشت۔ بعض لوگ دل میں کھٹک رہا ہوگا، بولے صاحب میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، بیل گائے نہیں کھاؤں گا، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنت میں آپ کی من پسندیدہ غذا، آپ کی پسندیدہ نعمتیں، جو چاہتے ہیں آپ وہ آپ کے لیے جنت میں، آپ کا من پسند غذا، آپ کی من پسند غذا، آپ کی پسندیدہ روزی جنت میں آپ کے لیے تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جنت کے درختوں کی اگر بات کریں، جنت میں جھاڑ ہوتے ہیں، ہم دنیا میں کبھی کسی بڑے پارک کو چلے جاتے ہیں، پرانا 200 سال کا 400 سال کا جھاڑ دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کتنا بڑا جھاڑ ہے۔ لیکن جنت کے جھاڑ کی اگر بات کریں، جنت کا جھاڑ کتنا بڑا ہوگا، اس کا سایہ کتنا لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تیز بھاگنے والے گھوڑے پر بیٹھ کر رکے بغیر رات دن تیز بھاگتا رہے، تیز بھاگتا رہے، 100 سال رکے بغیر وہ گھوڑا بھاگے گا تب بھی ایک جھاڑ کا سایہ پڑے گا۔ ایک جھاڑ اتنا بڑا ہے، 100 سال بھاگتا رہے گھوڑا، جھاڑ کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں جنت کے اندر کتنے بڑے بڑے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے۔ اگر جنت کے نہروں کی بات کریں، جنت کے اندر 4 نہریں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر۔ یار جنت کی جو شراب ہوتی دنیا کے جیسی نہیں، پینے کے بعد سر چکرا جائے، پینے کے بعد سر میں درد آ جائے، پینے کے بعد بے ہوش ہو کے گر جائے۔ جنت کی شراب الرحیق المختوم اس کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جنت کی شراب کتنی بہترین ہوگی، بتایا کہ جو دنیا میں شراب پیئیں گے، جو دنیا میں شراب کے عادی نہیں، جہنم میں ان کو جہنمیوں کا زینت الخبائث پلایا جائے گا۔ صحابہ نے کہا زینت الخبائث کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا عرق و اہل النار، جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا گندا پانی اور پسینہ پلایا جائے۔ جو دنیا میں شراب کے عادی تھے، اگر وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے بھی تو ان کو شراب سے محروم کیا جائے گا، کیونکہ جنت میں وہ شرابی تھی۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، جو دنیا کے اندر سونا پہنتے، سونا اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بنایا ہے، سونے کا زیور عورت کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن جو مرد دنیا میں سونا پہنتا ہے، شادی کے موقع پر عام طور پہ سونے کی چین ڈالتا ہے اور سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، مہندی لگاتا ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں۔ مردوں کا زیور داڑھی ہے، عورتوں کا زیور سونا چاندی ہے، مہندی ہے۔ تو فرمایا جو آدمی دنیا میں سونا پہنے گا، جنت میں اسے سونے سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ جنت کی نعمت کیا ہے؟ سونا دیا جائے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کا زیور ان لوگوں کو جنت میں پہنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ریشم کا لباس، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں پہ حرام ہے۔ لیکن جو آدمی دنیا میں ریشم پہنے گا، جنت میں اس کو ریشم سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنتیوں کا لباس نرم نرم ریشم کا لباس ہوگا۔ تو جنت میں ریشم کی نعمت بھی ہے۔ اور جو آدمی دنیا میں عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، عورتوں سے غلط تعلقات رکھتا ہے، عورتوں سے ناجائز طریقے سے بات چیت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو جنت کی عورتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔
جنت کی عورتیں کون؟ جسے قرآن کے الفاظ میں حور عین کہتے ہیں، حور کہتے ہیں جنت کی عورت. سبحان اللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی بہترین عورتیں جنت کی عورتیں. فیہن خیرات الحسان، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے ایسی عورتیں تیار کر کے رکھا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے آج تک ان کو دیکھا ہے، نہ کسی انسان نے آج تک ان کو ٹچ کیا ہے. پردوں کے اندر جنت کے بالا خانوں میں ان عورتوں کو تیار کر کے رکھا ہے. اور کیسی ہوگی عورتیں؟ ان عورتوں کی صفات، 3 صفات میں بتاتا ہوں جنت کی عورتوں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت، جو جنتی عورتیں، فرمایا کہ ولو ان امرأۃ من اہل الجنہ، اگر جنتی عورت جنت سے جھانک کر دنیا میں دیکھے، اگر جنتی عورت جنت سے جھانک کر صرف دنیا میں دیکھ لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، دنیا اس کونے سے لے کر اس کونے تک روشن ہو جائے. اس عورت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا، اس عورت کے چہرے پہ اتنا نور ہوگا، اس کا عورت کا چہرہ اتنا اچھا ہوگا کہ صرف چہرہ دکھائے زمین پہ پوری زمین روشن ہو جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک. وَلَقَدْ رُحِيهًا، اور دوسری صفت یہ ہے اس عورت کی، صرف جھانک لیں اس کے جسم میں اتنی خوشبو ہوگی پوری زمین خوشبو سے بھر جائے گی، پوری زمین خوشبو سے بھر جائے گی. تیسری صفت نے بتایا وَلَنَصِيبُهَا عَلَى رَأْسِهَا، جنتی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوتا ہے، جنتی عورت سر کے اوپر جو دوپٹہ باندھتی ہے وہ کتنا قیمتی ہے، وہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا. پیارے نبی نے فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کو بیچ دیجئے، وہ ایک دوپٹہ آپ کو نہیں ملے گا. جنتی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوتا ہے، جو اوڑھنی ہوتی ہے، وہ اتنی قیمتی، اتنی خوبصورت ہوتی ہے. پوری دنیا میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنے دریا ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنا سونا چاندی، کتنا پیٹرول، کتنی قیمتی جگہ، کتنے درخت، شجر، حجر، انسان، حیوان، چرندے، پرندے، درندے، یہ سب کو بیچ دیجیے، آپ کو ایک دوپٹہ نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا. تو جنت کی عورتیں ہی ہے. تو معلوم یہ ہوا جنت میں بھی انسان کی نفسانی خواہشات کو پوری کی جائے گی. ایک تو خواہش ہوتی ہے کھانے پینے کی، پیٹ کی خواہش الگ ہے، دل کی خواہش الگ ہے. جنت میں یہ دونوں خواہشیں پوری کی جائیں گی. آپ کی پیٹ کی خواہش بھی پوری کی جائے گی، آپ کی دل کی خواہش بھی پوری کی جائے گی، شہوت البدن پوری کی جائے گی. حضرات گرامی، اسی طریقے سے آپ دیکھیے جنت میں جو لوگ جائیں گے نا، اب چونکہ میں نے کہا کہ جنت میں عورتوں سے، عورتیں اللہ تعالیٰ مردوں کے بنایا، تو مرد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد جوان ہوں گے. جنت کی عورتیں بھی جوان ہوں گی اور جنت کے مرد بھی جوان ہوں گے، اور یہ جوانی ختم ہونے والی نہیں. ایسی بات نہیں کہ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت. یہ دنیا کا قانون ہے. جنت کا قانون یہ ہے آدمی جتنا بڑھاپا میں بھی انتقال ہو جائے، 80-90 سال کا بڑھا بھی اگر انتقال ہو جائے، جب جنت میں جائے گا 30 سال کا نوجوان بن کے جائے گا. 30 سال کا نوجوان بن کے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیجے گا. جنت کی ایک بہت بڑی نعمت میں آپ کو بتاؤں، جنت کی بڑی نعمت ہے کہ جنت میں پیشاب پائخانہ نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. ہر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پیشاب پائخانے کو برداشت کرتا ہے، لیکن جنت میں یہ تکلیف نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہل الجنت یاکلون ویشربون، جنتی خوب کھائیں گے، جنتی خوب پیئیں گے، جنتی خوب کھائیں گے، جنتی خوب پیئیں گے. ولا ينطقون، جنتیوں کو جنت میں کیمرہ نہیں آئے گا.
ناک میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ نہیں آئے گا، منہ سے تھوک نہیں آئے گا، ولا یتغوطون جنت میں پیخانہ نہیں ہوگا، ولا یبولون جنت میں پیشاب نہیں ہوگا، بڑے بڑے پھل ہوں گے، بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، بڑی بڑی نہریں ہوں گی، پرندوں کا گوشت ہوگا، مچھلی کا گوشت ہوگا، فلاں فلاں کیا کیا انتظامات اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھے، یہ سب کھائیں گے مگر پیشاب پیدا نہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا فما بالکم، اے اللہ کے رسول یہ سب جو کھانا کھائیں گے کیا ہو جائے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا جزاء ورشق، یہ تکان آئے گا سو ختم ہو جائے گا، اور تھوڑا پسینہ نکلے گا پورا ختم ہو جائے گا۔ اور پسینہ کا مطلب دنیا کا پسینہ نہیں جس میں بدبو ہو، جنت میں جو پسینہ نکلتا ہے اس پسینے میں خوشبو نکلتی ہے، صرف تکان اور پسینے میں پورا ختم ہو جائے گا، پھر انتظار کرے گا انسان کیا کھائے کیا پیے۔ اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں بار بار کھاتے رہیں گے، ہر بار ٹیسٹ بدلتا رہے گا۔ آم کا موسم ہے، ہم آم کھاتے ہیں، بلد کے لیے آم کھاتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، جنت میں ویسا نہیں ہوگا، ایک پھل کھائیں گے پھر اسی پھل کو دوبارہ کھائیں گے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا، اسی پھل کو 6 بار کھائیں گے اس کا ٹیسٹ بدلا ہوا ہوگا، جتنی بار کھاتے جائیں گے مزہ بدلتے جائے گا، ٹیسٹ بدلتا جائے گا، بہت اچھا لگے گا۔ ایسی بات نہیں کہ منہ آتا ہے بیزار ہوتا ہے دنیا میں، ایک ہی چیز انسان بار بار کھاتا ہے تو دنیا میں انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ جنت کی نعمت ایسی، جنت میں جتنی مرتبہ بھی آپ کھاؤ آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت کی ایک نعمت وہ ہے حسد، جلن، دشمنی، کینہ، کپٹ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ ایسے بیماریوں کو دلوں میں پالتے ہیں، دشمنی کو پالتے ہیں، حسد کو پالتے ہیں، جلن کو پالتے ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں، ایسی بیماریوں کو جو لوگ دلوں میں بسائے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح پاک ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا الذین یدخلون الجنۃ قلوبهم مثل قلوب الطیر، جنت میں جانے والوں کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح پاک ہوں گے۔ پرندوں کے دل آپس میں ان کو دوسرے پرندے سے نفرت، دشمنی، کینہ، کپٹ نہیں ہوتا، ہر پرندہ اپنے من میں گھما ہوا ہے، اپنی روزی تلاش کر رہا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، فرمایا کہ جنتیوں کے دلوں سے کینہ کپٹ نکال کے ہم پھینک دیں گے، بھائی بھائی بن کر جنت کی مسحریوں پر، جنت کے صوفہ سجوں پہ بیٹھ کے آمنے سامنے راؤنڈ ٹیبل سرکل بنا کے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرات گرامی جنتیوں کا مشورہ کیا ہوگا؟ دعواہم سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، جنتی جنت میں آپس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے۔ اللہ قیلت سلام سلام، چاروں طرف سے سلام کی آواز آتی رہے گی جنت میں، یہی ان کی تسبیح ہوگی، سبحان اللہ کہتے رہیں گے، الحمدللہ کہتے رہیں گے، اللہ اکبر کہتے رہیں گے۔ جنتیوں کا مشورہ جنت میں ہی ہوگا۔ اور جنت کے نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ایک محل، جنت میں بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل اللہ تعالیٰ بنائے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، پورے 12 رکعت ہیں، ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ یہ 12 رکعت جو ادا کرے گا جنت میں اس کے لیے محل بن گیا۔ یہ دنیا میں چھوٹا بنگلہ بنانے کے لیے، چھوٹا مکان بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنا پسینہ لٹکانا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ گھر بنتا ہے۔ کیا آپ کو پسند نہیں روزانہ 12 رکعت سنت ادا کرو، جنت میں روزانہ ایک محل بناؤ؟ اور کچھ محل ایسے ہی کہ فرمایا کہ من بنا للہ مسجد،
جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنائے گا اس کے لیے اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ اور بعض جگہ تو اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا فلاں کے لیے میں نے جنت میں گھر دیکھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جنت میں داخل ہوئے کیونکہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں پیارے نبی کو کچھ بتایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں گئے اور جنت میں گئے تو جنت میں بڑا محل، بڑا خوبصورت محل دیکھا۔ پیارے نبی نے کہا یہ باہر سے کتنا اچھا ہے اندر سے کتنا اچھا ہوگا، آپ کی خواہش ہوئی تو پیارے نبی نے اندر جانا چاہا اور اندر داخل ہوئے اس محل میں۔ اللہ کے نبی دیکھا ایک عورت بیٹھ کے وضو بنا رہی ہے، ایک عورت بیٹھ کے اس محل میں وضو بنا رہی ہے۔ پیارے نبی عورت کو جیسے ہی نظر پڑی فوراً پیچھے قدم ڈال دیے اور باہر نکل گئے۔ پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے؟ عورت ہے کس کا محل ہے یہ؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ اندر جو عورت وضو بنا رہی ہے وہ حضرت عمر کی بیوی۔ زمین سے آنے کے بعد پیارے نبی نے حضرت عمر کو بلا کر خوشخبری سنائی، فرمایا عمر تمہارے لیے کتنی خوشخبری میں لے کر آیا ہوں۔ جنت میں میں نے ایک محل دیکھا، اندر جانا چاہا، اندر ایک عورت وضو بنا رہی تھی، میں نے پوچھا کہ کون کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حضرت عمر کا محل ہے، یہ عورت ان کی بیوی ہے۔ لیکن عمر میں اور اندر جا کر دیکھنا چاہا، لیکن چونکہ تمہاری بیوی ہے اندر، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں باہر نکل گیا، اندر جا نہیں سکا۔ کیا حضرت عمر نے کہا علیک وغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ پر مجھے غیرت آئے گی؟ جانا تھا اللہ کے نبی، پورا محل کی سیر کرنا تھا آپ کو۔ دیکھ رہے کہ حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر کو رونا آ گیا۔ یہ آنکھوں کا پانی خوشی کی وجہ سے ہے، حضرت عمر کی خوشخبری کی وجہ سے ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنا بڑا محل تیار کر دیا۔ اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنت میں جو دنیا میں میاں بیوی کی حیثیت رہتے ہیں، اگر وہ دونوں نے ایک ہو، جنت میں بھی میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں۔ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان فیملی کی حیثیت سے جنت میں بھی رہے گا۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، میں نے قبول کیا، لڑکی کوئی اور ہے، لڑکا کوئی اور ہے، لیکن میں نے قبول کیا کہ یہ جملے سے یہ بندھن جو بنتا ہے یہ موت سے ختم نہیں ہوتا، جنت تک چلنے والا میاں بیوی کا یہ رشتہ ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اس واقعے کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کریم سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر میاں بیوی نیک ہوتے ہیں، جنت میں بھی وہ فیملی کی حیثیت سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہوگا۔ سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا۔ اور سورہ طور کی اگر بات کریں، سورہ طور میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ڈبل خوشخبری، ایک تو میاں بیوی مل کے رہنا ایک اچھی خوشخبری ہے، اس کے ساتھ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اولاد کو بھی اللہ ماں باپ سے ملائے گا، اولاد کو بھی اللہ جنت میں نیک ہو تو ماں باپ سے ملائے گا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کی، واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم وما علتناهم من عملهم من شیء، ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ سے ملا دے گی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص بات کا ذکر کیا وما علتناهم من عملهم من شیء۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے کہا جنت میں 100 درجے ماں باپ نیک ہوں اونچے درجے میں ہوں گے، اولاد سے گنہگار ہو جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب ماں باپ کی خواہش ہوگی اے اللہ ہم لوگ تو یہاں نہیں، ہمارے اولاد کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ چونکہ ماں باپ ایک کلاس میں اولاد بی کلاس میں، اللہ اپنے فضل سے اولاد کے گناہوں کو معاف کر کے درجات بلند کر کے ان کو ماں باپ کے ساتھ بھیج دے گا۔ کہ ماں باپ جب کے بعد اولاد آئے گی، ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، جنت کے گھر میں بیٹھ کے دنیا کے گھر کو یاد کریں گے، دنیا کے واقعات کو وہ یاد کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا ہے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي هَذَا مُشْفِقِينَ۔ ہم بہت ڈرتے تھے نا، اولاد اور والدین جنت میں بیٹھ کے کہتے، دنیا کے گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ ڈرتے تھے نا، اللہ کیا کرے گا مرنے کے بعد؟ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم کو نارے جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجا، اور جنت میں فیملی کی حیثیت سے ہم کو ملا کے رکھا۔ حضرات جنت کے سلسلے میں اگر میں بتاتا جاؤں بہت وقت درکار ہے، یہ مختصر باتیں ہی۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے جنت کے مناظر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جنت کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم میں سورہ رحمان پڑھیے۔ سورہ رحمان میں جنت کی کئی نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ دیکھیں ایک نعمت کا ذکر کر کے اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں و جنوں کی جماعت، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم ٹھکراؤ۔ سورہ واقعہ پڑھیے کیسی کیسی نعمتیں ہیں، سورہ دہر پڑھیے جنت کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ حضرات گرامی آخری بات یہ حالات کے تناظر میں دیکھیے ہندوستان کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، ہندوستان میں آج اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج دشمن جو ہے مسلمانوں کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے، آج دشمن نہ ہمارے جان کا پیاسا ہے نہ ہمارے مال کا پیاسا ہے۔ اس کو ہمارے جان کی ضرورت نہیں، اس کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہمارے ایمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وہ ہمارے سینوں سے ہمارے ایمان کو نکالنا چاہتا ہے۔ ایسے پرخطر حالات میں ضرورت اس بات کی ہے سارے مسلمان ایک ہو کے جیے، متحد ہو کے جیے، مل جل کے جیے۔ یہ جماعتوں کا اختلاف، یہ مسلکوں کا اختلاف یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اللہ اقبال نے کیا خوب کہا، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں باتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا ہم لوگ اختلافات کو لے کے آپس میں لڑائی جھگڑوں کو لے کے دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں؟ آج ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے سب کو متحد ہوں گے، مل جل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں نہ بچ جاؤ۔ اگر میں 3 سوالات ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، چوتھا سوال یہ نہیں ہوگا تو کون سی جماعت پہ چلتا تھا۔ لوگوں نے بنا لیا ہے جماعتوں کو، ہم سب کا رب اللہ ہے، ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب کی کتاب قرآن مجید ہے، ہم سب کا دین اسلام ہے، ہم سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ہم سب کا نام مسلمان ہے۔ ہم کو چھوٹی چھوٹی فروعی مسائل کی وجہ سے آپس میں دشمنی کرنا، آپس میں جھگڑے پیدا کرنا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ دشمن مسلمان کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے اور مسلمان کو ختم کرنے کی بات کرے، مسلمان اگر مسلمان کو دشمن بن جائے تو اس سے بڑی نادانی آج کے پرخطر حالات میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے، ہم سب کو اس جنت کے لیے جینا ہے، اس آخرت کے لیے جینا ہے، بھائی بھائی بن کر جینا ہے، محبت کے ساتھ۔ آپ دل اللہ نے بنایا ہے، دلوں میں محبت کو پیدا کیجیے، دلوں میں الفت کو پیدا کیجیے۔ دل پیار کی نشانی ہے، دل محبت کی علامت ہے۔ دلوں میں دشمنی کو نہ پالے، دلوں میں دشمنی کو نہ پالے، دلوں میں دشمنی کی جڑوں کو مضبوط ہونے نہ دے۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر ہم سب کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور اصل مقصد ہمارا وہ جنت ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے اس دنیا میں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ مومن کو اس زندگی میں عبادت کرتے ہوئے نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے۔ جنت کی دوڑ میں جتنا جلد ہو سکے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔
شیطان کیا کرتا ہے، کل سے عبادت کریں گے، آئندہ سال سے نماز پڑھیں گے، آئندہ سال حج کریں گے، آئندہ سال سے داڑھی چھوڑیں گے. یہ سب شیطانی حربے ہیں، شیطانی کنڈے ہیں. ان کو استعمال کر کے شیطان کل کر کے ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ ملک الموت حاضر ہو جاتا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل تک آپ زندہ رہیں گے، آئندہ سال تک آپ زندہ رہیں گے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو پھر کل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کل کی بات کریں گے کل والے. ہم کو آج کی بات کرنا ہے. آج ہمارے دل میں، آج کا دن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اختیار میں. آج توبہ کر لیجئے، آج نیک بن جائیے، آج سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے. جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جنت میں لے جانے والی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت سے دور کرنے والی باتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو من جگہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں پیار و محبت عطا فرما. اے اللہ نارے جہنم سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، رمضان کی تراویح روزوں صدقہ خیرات کو قبول فرما. اے اللہ آنے والا رمضان بھی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں اے اللہ ان کو صحت کی دولت نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا. اے اللہ جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما. دنیا میں دین کو زندہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کو سربلندی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، کفر و شرک کا خاتمہ فرما، ظالم کے ظلم سے، حاسد کے حسد سے ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.